روحیں جکڑے ہوئے لشکر ہیں. کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تھا تو اچھی روحیں بھی تھیں، بری روحیں بھی تھیں. اب دنیا میں جو جیسی روح ہوتی ہے وہ ویسے ہی شخص کو اپنا دوست بناتی ہے. اگر اچھی روح ہوگی تو اس کے دوست بھی اچھے ہوں گے، اگر بری تھی تو اس کی دوستی بھی برے لوگوں سے ہوگی. فرمایا جب یہ دنیا میں آئے فما تعارف منها ائتلف وما تناکر عنها اختلف، جس سے یہ مانوس ہوا اس سے جڑ گیا، اور جس سے اس نے دوری محسوس کی تو اس سے دور ہو گیا. کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم تھی کہ اللہ نے ایسی روحیں پیدا کی تو دنیا میں بھی انسان ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کا مزاج ہے، جیسی اس کی طبیعت ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روى البخاری من حدیث انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جس طرح سے ہمارے جسم کی ایک غذا ہے کھانے اور پینے کی صورت میں، اسی طرح ہمارے دل کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ غذا ہے اللہ رب العزت کے ایمان کا دل میں اتر جانا. اور جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے. جس طرح سے جسمانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے اسی طرح جو دل کی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں. فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص نے ان کو اپنے اندر پایا، اپنے اندر ان کو پیدا کیا، وجد بہن حلاوت الایمان، تو ایسے شخص کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے، ایمان کی مٹھاس اور اس کی چاشنی اس کو نصیب ہوتی ہے. اس حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ جس طرح کھانے پینے کا ایک ذائقہ ہوتا ہے ظاہری غذا کا،
جسے کھانے پینے والا محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہے، اور یہ لذت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس کے بھی اسباب ہیں۔ جس طرح بیمار آدمی جب بیمار ہوتا ہے اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، میٹھی اور شیریں چیز بھی اسے کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دل بیمار ہے، دل میں شہوات کے امراض ہیں، شبہات کی بیماریاں ہیں، تو پھر ایسا دل بھی بیمار ہے۔ ایسا دل ایمان کی حلاوت، ایمان کے ذائقے کو نہیں چکھ پاتا۔ اور یہ ایمان کی حلاوت ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر سب سے بڑی نعمت انسان جو اپنے لیے سمجھتا ہے وہ ایمان ہے، وہ دین اسلام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، عہد مکی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر تنگیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، کس قدر صعوبتیں تھیں، کس قدر عذاب ان پر کیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، بلکہ ایمان کی یہ حلاوت ایسی تھی ان کے دلوں میں کہ ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کر لیا اور ہر مصیبت کو انہوں نے جھیلا، لیکن وہ دین پر ڈٹ گئے اور ایمان پر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ ان کو تپتے دوپہر کے اندر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھے جاتے، ان کو گھسیٹا جاتا، کیا کہ کفر کرو۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر جو الفاظ ہوتے وہ ہوتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجالدونا علیہ بالسیف، کہ اگر ان بادشاہوں کو اور ان کے بیٹوں شہزادوں کو یہ چیز معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس قدر سکون دے رکھا ہے، ایسا سکون کہ انہوں نے اس کو قریب سے بھی نہیں دیکھا، کہا پھر وہ ہمارا سکون چھینے کے لیے تلواریں لے کر ہم پر حملہ کر دیں۔ یہ ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب رکھے ہیں جس کے تحت وہ معاملات ہوتے ہیں، ویسے ہی ایمان کی حلاوت کے بھی اسباب ہیں جن کو شریعت نے ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان میں اور دیگر فرامین میں بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے، اور یہ حقیقی ذائقہ ہے، یہ کوئی مجازی چیز نہیں ہے جس کی حقیقت کا انکار کیا جائے، بلکہ یہ حقیقی چیز ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد اس پر ڈٹ جائیں، اور مخلوق میں
جو اللہ کی صفات ہیں ان کو تلاش کرنا، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے مخلوق سے اپنی حاجات کو طلب کرنا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرنا، تو ایسا شخص اللہ کے رب ہونے پر کیسے راضی ہوا؟ تو اللہ کو رب ماننا یہی ہے کہ انسان راضی ہو جائے اس کے بعد، اور اس کے بعد کہا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، اس میں ہر طرح کی اچھائیاں اور خوبیاں پائی گئی ہیں، اور یہ پورا ایک نظام حیات ہے اور تمام امور اس کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دین مکمل دین ہے اور اس میں ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہے۔ یہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا ہے۔ اور وہ بھی محمد النبیہ، فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور اس پر راضی ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو نبی ماننا، اس پر راضی ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی اور جو عبادت کا طریقہ ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اور اس پر انسان راضی ہو جائے۔ ہر خیر خواہی جو ہو سکتی تھی اللہ کے نبی نے کر دی، اور نبی سے بڑھ کر مخلوق میں سے مخلوق کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور اسی چیز کو صحابہ نے بھی اپنایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہمیں چھوڑ کے گئے وہ روشن دین تھا۔ ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے دین پر چھوڑ کے گئے ہیں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، منور ہیں۔ اور پھر اپنی طرف سے اللہ کے نبی کے مقابلے میں متبعین اور پیشوا نہیں بنانے، بلکہ تمام امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، یہ ہے راضی ہونا۔ لیکن آج ہم دیکھیں بظاہر یہ چیزیں پڑھی تو جاتی ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہم ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حلاوت ایمانی کیسے نصیب ہوگی جبکہ اس کی بنیاد یہی چیزیں ہیں، جبکہ صرف زبان سے ان کا اظہار کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اس کو صحیح ثابت کرنا ہے اور اپنے دل اور دماغ میں یہ حقیقت بٹھانی ہے کہ یہی امور ہیں اور انہی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تب جا کے وہ حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 امور میں سے پہلا معاملہ جس کی بدولت، جس کے سبب سے ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، اور حلاوت یہ ایک ذائقہ جس نے چکھ لیا، اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں ہے وہ نعمت اسلام ہے، نعمت ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ ہم بسا اوقات نعمتوں کو مادی امور میں سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری جو نعمتیں وہی نعمتیں ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کی، اور نعمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں نعمت دین مراد ہے، اسلام مراد ہے، تو یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ دی اور ہمیں توحید کو سمجھنے والا بنایا، شرک سے ہمیں دور کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نصیب کی۔ انسان جتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے، اتنا ہی کم ہے۔ تو پہلی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان میں ذکر کی ایمان کا ذائقہ چکھنے کے لیے،
فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو، سب سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت ہو. دنیا کی کوئی محبت ایسی نہ ہو جو ان محبتوں سے مقدم ہو. اللہ کی محبت یہ اصل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. یہی وجہ ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. آپ نے فرمایا نہیں عمر، جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارا محبوب نہیں بن جاتا تب تک ایمان مکمل نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے. تو اللہ کے نبی کی محبت، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہاں دو محبتیں ہیں، اللہ کی محبت ہے اور رسول کی محبت ہے. اللہ تعالی کی محبت اصل ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس محبت کے تابع بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت اللہ سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں. اور یہ کیا، یہ شرک ہے. بلکہ اللہ کے محبت میں سے اللہ کے نبی کی محبت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو راستہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی سے گزرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا، محض زبانی دعوے کرتا ہے محبت کے، تو قرآن کا جو معیار ہے اس کے مطابق ایسا آدمی جھوٹا ہے اپنے دعوے میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. اگر دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو تو وہ صرف زبانی جمع کلامی ہے، اور ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل لے کر آؤ. یہ ہے اصل بات. تو اللہ کی محبت یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہاں فاتبعونی، اے پیغمبر ان سے کہہ دیں تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تب جا کے تم اپنے دعوے میں سچے ہوں گے. فاتبعونی، میری پیروی کرو. یہاں آپ دیکھیے کہ آج کہاں ہیں محبت کے دعوے، اور اللہ سے محبت کے دعوے، رسول سے محبت کے دعوے. لیکن جب آپ کی تعلیم سامنے آتی ہے، آپ کے فرامین سامنے آتے ہیں، تو پھر وہی ہے اپنے اپنے پیشوا، اپنے اپنے مقتدا وہ سامنے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی محبت صرف دعوے کی حد تک رہ جاتی ہے، جبکہ کیا ہے معیار، کیا ہے جو قرآن نے ذکر کیا؟ فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، اللہ کے نبی کی پیروی. من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، پیروی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ معیار ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت جب سچی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کے ساتھ اپنے دعوے کو سچا ثابت کیا جائے گا، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جہاں ہوتی ہے، یہاں دیکھیں صحیح مسلم کی ایک حدیث
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا اخبر جبریل، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بتاتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر جبریل یہ منادی کرتا ہے آسمانوں میں جا کر فرشتوں سے اور ان کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کیا ہے آسمانوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کہا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں بھی ایسے شخص کی محبت کے جھنڈے اللہ گاڑ دیتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک اہم نصیحت ہمیں معلوم ہوئی، بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو راستہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ مخلوق کو بھی اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ کیوں؟ یہ جو مخلوق ہے اس کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، جسے حدیث میں ہے نا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، فرمایا کہ مخلوق کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جہاں چاہے ان کو پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح جیسے اس حدیث میں موجود ہے، اب آسمان میں فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اس کے بعد زمین والے بھی ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد دوسرا انعام ذکر کیا، اللہ کے محبوب بن گئے، وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو مختصر تفصیل تھی اللہ اس کے رسول کی محبت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت یہ ایک محض دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان ایک ہے واجبی محبت، ایسی محبت جو ہر کسی کو کرنی چاہیے اور وہ واجب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوامر آپ کے اوپر رکھے ہیں، جس جس چیز کو آپ پر فرض کیا ہے، آپ وہ فرائض ادا کریں۔ سب سے پہلا راستہ یہی ہے اللہ کی محبت کا، فرائض پر عمل کرنا، فرائض پر عمل کرنا، اور یہ فرائض واجب ہیں، سب کے لیے ہیں۔ تو یہ وہ محبت ہے جو واجب ہے اور ہر کسی کو کرنی چاہیے، جس کے بغیر محبت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے زبانی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے فرائض ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جو امور اس پر واجب ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ یہ واجبی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کیا جائے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے، جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی واجبی محبت میں داخل ہے، واجبی محبت میں داخل ہے کہ جو اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص محبت کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ دوسری محبت ہے جس کو کہتے ہیں جو محبت استحبابی ہے، مستحب ہے، وہ کیا ہے؟ فرائض کو ادا کرنے کے بعد گناہ جن سے بچنا واجب ہے، ضروری ہے، جو حرام امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے بعد نوافل کی طرف آئے، نوافل کو ادا کرے۔ اور کیونکہ نوافل کا یہ راستہ بھی ایسا ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندہ نوافل میں محنت کرتا ہے، یعنی نوافل اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اس نے پورے کیے ہوئے ہیں، فرائض پورے کیے ہوئے ہیں، مثلا 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کے بعد سنن رواتب ہیں، اور اسی طرح تہجد ہے، دیگر اعمال ہیں۔ تو فرائض کے بعد یہ نوافل ہیں، نوافل نفل سے نکلا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایسی چیز جو زائد ہو، اضافی ہو، یعنی یہ بھی چونکہ
فرض سے اضافی چیزیں ہیں، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن فرائض کو ادا کرنے کے بعد جب انسان نوافل کی پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، ایسا شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان جو حرام امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کے بعد مکروہات ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ انسان ان سے بچے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، تو ان کو اختیار کرے۔ تو یہ وہ راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ محبت کے درجات ہیں۔ ایک تو واجبی ہے جو سب نے کرنا ہے، جو فرائض ہیں اور حرام امور ہیں، فرائض کو ادا کرنا اور حرام امور سے اپنے آپ کو بچانا، یہ واجبی ہے۔ اور اس کے علاوہ نوافل ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان ان کو کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ کوئی ایک چیز نہیں رکھی، کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اعمال ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایک بندوں سے ایک محبت اور پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس قدر مواقع ہیں مغفرت کے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان اور دیگر جو امور آتے ہیں ان میں اعمال ہوتے ہیں، نفلی اعمال ہوتے ہیں، ان کا کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور اگر تم ایمان لانے والے بن جاؤ، ایمان کے تقاضے پورے کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تو قدردان ہے، اللہ کی صفت ہے شکور، شکور کا معنی قدردان، شاکر، اسی سے بندوں کی قدر کرنے والا۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے مظاہر کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی ہے اس کو کم از کم 10 گنا رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ ایک شخص جو نیکی کرتا ہے کم از کم وہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے وہ 10 کے برابر ہیں، یہ کم از کم ہے۔ اور اگر بندے کا اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، خوف ہے، اس کی قلبی کیفیت اس قدر خشوع والی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک نیکی 700 گنا تک بھی چلی جاتی ہے، لیکن کم از کم جو نیکی ہے وہ 10 گنا ہے۔ اسی سے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ وَوَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ أَعْشَارَهُ، اس شخص کے لیے ویل ہو، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جو گناہ ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، وہ 2 نہیں لکھے جاتے، 3 نہیں لکھے جاتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور نیکی کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو کہا اس شخص کے لیے ویل ہو کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ نہ ہوں بلکہ گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس محبت کے جو فضائل ہیں وہ بے شمار ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، یہ پہلی چیز تھی۔ اور دوسری چیز ہے وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی سے اگر محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے اوثق اور الایمان، ایمان کا مضبوط ترین کڑا ہے، یہ مضبوط ترین کڑا ہے کہ انسان ایسا ہو جائے، اللہ کی محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اب دنیاوی تعلقات اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے من احب للہ
جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھا، وہ اعطا للہ، اللہ کے لیے کسی کو دیا، وہ منع للہ، اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز روکی تو اللہ کے لیے روکی، فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا، اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں ایسے لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص اپنا راستہ لے کے جا رہا تھا، اللہ نے بطور امتحان ایک فرشتے کو اس کے راستے میں بٹھا دیا۔ جب یہ شخص وہاں آیا تو اس فرشتے نے پوچھا این ترید، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا ارید اخا لی فی اللہ، میں اپنے ایک بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیں ذرا، اب اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو وہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے کیا اللہ کے لیے یا کوئی اور کام بھی ہے؟ دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں، کاروباری معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے لوگ دور دراز کے سفر کرتے ہیں۔ کہا نہیں، بس یہی چیز ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ، بس یہی چیز ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ فرمایا کہ ابشر، خوش ہو جا، اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ یحبک کما احببتہ فی، کہ جس طرح تو اپنے اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے، تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ دنیا میں سب سے بہترین تعلق ہے، بہترین تعلق ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی بڑے عہدے پر ہے، کوئی اس سے عزت سے مخاطب ہوتا ہے، تو یہ جو عزت ہے یہ عارضی ہے، جب تک یہ عہدہ اس کے پاس ہے تب تک تو یہ چیز موجود ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیز ختم ہوگی تو پھر وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور جبکہ اللہ کے لیے جو تعلق ہوتا ہے تو وہ جاری رہتا ہے، اس میں مضبوطی آتی ہے کہ اللہ کی محبت جس کی بنیاد ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مضبوط ہوتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں تو یہ ساتھ ہوتا ہی ہے، قیامت کے روز بھی یہ دوستی باقی رہے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا الاخلاء، اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے۔ آپ غور کریں، عربی زبان الفاظ کے لحاظ سے غنی زبان ہے، بہت سارے دوست کے لیے الفاظ ہیں، لیکن اللہ نے یہاں خلیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دلی دوست ہو۔ بسا اوقات ایک شخص کسی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ دلی دوست ہیں، لیکن دلی دوستی کس لیے تھی؟ دنیا کے لیے تھی۔ فرمایا کہ دلی دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، سوائے متقین کے۔ جو متقی ہوں گے، جن کے تعلق کی اساس اور بنیاد اللہ رب العزت کی رضامندی ہوگی، یہ محبت قائم رہے گی اور یہ جنت میں بھی باقی رہے گی۔ یہ ہے دوستی، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ آپ دیکھیے اس کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں جب نیکی سے پیچھے ہونے لگتا ہے تو اس کے یہ دوست جن کی بنیاد دین پر ہے وہ اس کو سنبھالتے ہیں اور آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ ہو، اس کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ یہ تعلق دنیا میں بھی بڑا مبارک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو تعلق صرف دنیا کے لیے ہے، گناہ کرنے کے لیے بھی ہے۔ نوجوان ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس تعلق سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ جو انسان ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص دیکھے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اور
کہتے ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کو نہ جانیں بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. بس وہ بھی ایسا روحیں جکڑے ہوئے لشکر ہیں. کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تھا تو اچھی روحیں بھی تھیں، بری روحیں بھی تھیں. اب دنیا میں جو جیسی روح ہوتی ہے وہ ویسے ہی شخص کو اپنا دوست بناتی ہے. اگر اچھی روح ہوگی تو اس کے دوست بھی اچھے ہوں گے، اگر بری تھی تو اس کی دوستی بھی برے لوگوں سے ہوگی. فرمایا جب یہ دنیا میں آئے فما تعارف منها ائتلف وما تناکر عنها اختلف، جس سے یہ مانوس ہوا اس سے جڑ گیا، اور جس سے اس نے دوری محسوس کی تو اس سے دور ہو گیا. کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم تھی کہ اللہ نے ایسی روحیں پیدا کی تو دنیا میں بھی انسان ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کا مزاج ہے، جیسی اس کی طبیعت ہے. اب یہاں اختصار کے ساتھ دو واقعات جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ دوستی کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. خصوصاً اپنے بچوں پر، ان پر خصوصی نظر رکھیں کہ آج ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ان کی دوستیاں اور تعلق کن کے ساتھ ہیں، ان پر نظر رکھیں. آج معاشرہ جو خرابی کی اتھا گہرائیوں کے اندر گرا ہوا ہے، اور بسا اوقات گھر میں آپ محسوس نہیں کرتے، آپ کا ماحول اچھا ہے، لیکن باہر میں اس کو کوئی ایسا دوست مل جاتا ہے جو اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ خیر خواہی ہے. ان معصوموں کے ساتھ ان کو اچھے دوستوں کے ساتھ جوڑیں، اچھی جگہوں پر لے آئیں، قرآنی حلقات میں ان کو رکھیں، دیندار لوگوں کے پاس ان کو لے کر آئیں، مسجد کا راستہ ان کو دکھائیں. یہ تربیت ہے جو انتہائی ضروری ہے اس دور میں. اب دیکھیں ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا، کس قدر اللہ کے نبی سے محبت تھی وہ محتاج بیان نہیں ہے. پوری قوم سے انہوں نے جو ہے دشمنی مول لی. کیوں؟ حالانکہ وہ مشرک تھے. اللہ کے نبی سے طبعی محبت تھی. اللہ کے نبی کی محبت ایسی تھی، اللہ کے نبی کو بھی بڑی محبت تھی. اور جب ان کی وفات کا وقت آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، آپ یہ کلمہ پڑھیں، میں اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن دیکھیں ذرا، وہیں اس کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مشرک ابو جہل، اور اسی طرح جو امیہ بن خلف، اس طرح کے جو مشرکین مکہ تھے سرداران، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فوراً کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب پوری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پر رہے، اب کیا مرتے ہوئے ان کے دین کو، ان کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی پھر کہہ رہے ہیں، لیکن آخری الفاظ جو ابو طالب کے نکلے تو انہوں نے کیا کہا؟ اخترت النار علی العار، مجھے جہنم کی آگ تو برداشت ہے لیکن برادری کے تانے برداشت نہیں ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ان کا اچھا خاتمہ تھا اس میں رکاوٹ بن گئے آخری وقت میں بھی. اور ایک اور منظر ہے ہمارے سامنے، ابو زرع رازی رحمہ اللہ، یہ محدث ہیں، اور ان کے تعلقات، ان کی محبتیں حدیث سے تھیں، ان کے دوست بھی وہی محدثین تھے. اب ان کا آخری وقت آیا، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوچنے لگے، خیر خواہی، اچھے دوست خیر خواہی کرتے ہیں دنیا میں بھی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی. اب ان کو فکر ہونے لگی، ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ بھائی یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور کلمے کی فضیلت ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ مرض الموت میں ہے. اب ان محدثین نے کیا طریقہ اپنایا؟ سب نے کہا کہ یہ محدث ہے، حدیث سے ان کو محبت ہے، ہم ایسا کرتے ہیں ہم خود ہی وہ حدیث پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ سب نے اپنی اپنی سند سے حدیث سنانا شروع کی. ابھی ایک نے سنائی، دوسرے نے شروع کی تھی کہ ابو زرع رازی رحمہ اللہ جو مرض الموت میں ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنی سند پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے بعد کہا ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے یہ کہا آخری کلمہ
دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث پوری کی اور ان کی روح پرواز کر گئی. تو یہ دیکھیں, یہ مت دیکھیں کہ یہ صرف دنیا کے معاملات ہیں, نہیں, بلکہ اس کا تعلق آپ کے خاتمے کے ساتھ بھی ہے, اس کا تعلق آپ کی آخرت کے ساتھ بھی ہے. تو اللہ سے ڈر جائیں اس تعلق سے. آخری جو بات ہے اس کو اختصار سے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ نے اس کو اسلام کی سمجھ دی, یعنی مسلمان ہو گیا, اس کے بعد اب اسلام سے پھرنا اس کو اتنا ناپسند ہو جتنا اس کو یہ پسند نہیں ہے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. آگ میں ڈالنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اسلام سے ایسا تعلق ہو کہ انسان یہ کہے کہ آگ میں ڈالا جانا قبول کر لے لیکن اسلام کو نہ چھوڑے. اس شخص نے بھی ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. صحابہ کے کئی واقعات اس چیز پر گواہ ہیں. رومی بادشاہ کا دربار تھا, وہاں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے پیش کیا گیا اور اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ دے, عیسائیت کو قبول کر لے. انہوں نے پہلے بڑی بڑی آفریں ان کو دیں لیکن دیکھا کہ کسی بھی چیز میں نہیں آ رہے, دنیا کی کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہے. پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا اور کہا کہ ایک بہت بڑی دیگ, اس کے اندر تیل کو گرم کرو. جب کھولنے لگی اس کے بعد کہا کہ اب بھی وقت ہے, اسلام کو چھوڑ دو ورنہ یہ جو دیگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو تیل ہے وہ کھول رہا ہے, ہم اس کے اندر تجھے ڈال دیں گے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا. جب اس کو دیگ کے قریب کرنے لگے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. انہوں نے سمجھا کہ اب شاید وقت آ گیا ہے, اب یہ ڈر گیا ہے, اب یہ اسلام کو چھوڑ دے گا, عیسائیت کو قبول کر لے گا. چنانچہ پوچھا گیا کہ آپ ہماری بات قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں. پھر کہا پھر آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے اس دیگ کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ تو ایک ہی جان ہے جو چلی جائے گی. میرے جسم پر کاش جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایک ایک میں اسلام پر قبول کرتا جاتا, اس کے اندر اس کو ڈالا جاتا. یہ تو ایک جان ہے, چلی جائے گی. اللہ اکبر. ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں, تاریخ میں ملتی ہیں, مسلمانوں میں ملتی ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ وہ حلاوت ایمانی تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی, جس کے بعد دنیا کی کوئی مصیبت, دنیا کی کوئی تکلیف ان کو اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکی. کوئی لالچ, کوئی یعنی دھمکی, کوئی بھی چیز, یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دیں. آج حقیقت اس بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر ہم غور کریں کہ آج کیا وجہ ہے ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم دنیا کے فتنوں میں کیوں آ جاتے ہیں. ہم کیوں آخرت کی جو ہے وہ اس کا سودا کر دیتے ہیں دنیاوی ٹکوں کے خاطر. آئے روز ایسی خبریں ہم سنتے ہیں. کچھ عرصہ قبل ایک خبر آئی کہ کچھ لوگ فیصل آباد کے, انہوں نے جو یورپی ایمبیسیز ہیں ان کو خطوط بھیجے کہ ہم قادیانی ہیں, ہماری جان کو یہاں خطرہ ہے, لہذا ہمیں اپنے ملک میں وہاں کا ویزا دے دو, حالانکہ مسلمان تھے. اعوذ باللہ من ذالک. تو یہ حقیقت ہے کہ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے, اس کی حفاظت کریں. یہ دنیا عارضی ہے اور ایمان کی حقیقت جب ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لذت آئے گی. آپ کے حالات جیسے بھی ہوں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ راضی ہو چکے ہیں, اللہ سے راضی ہو چکے ہیں, دین سے راضی ہو چکے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر راضی ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی یہ حلاوت ایمانی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے, اور جو فتنے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب سے, ہمیں ان سب فتنوں سے اپنے عافیت عطا فرمائے, حفظ و امان میں رکھے. ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد